وہ ناکام ہے، اس واسطے جنتیوں اور دوزخیوں کو اللہ کریم نے بتا دیا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے؟ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ جنتی ہے، جو کافر ہے وہ دوزخی ہے۔ گویا کہ آیت کا مطلب یہ بنا کہ رب فرماتا ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ نہیں، درجنوں مقامات پر لفظ مختلف ہیں، اللہ نے بیان فرمایا لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی قرآن میں فرمایا۔ اندھے سے مراد ہے کافر اور دیکھنے والے سے مراد ہے مومن۔ پھر نتیجہ وہی نکلا کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی الظلمات والنور، روشنی اجالا اور اندھیرا تاریکی، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ بھی روشنی سے مراد ایمان ہے اور اندھیرے سے مراد کفر ہے۔ نتیجہ پھر وہی کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں، قرآن کی ہر آیت چھوڑو، ہر لفظ پہ ہمارا ایمان ہے، یہ رب ذوالجلال جل شانہ کا سچا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ ذرا ان دو آنکھوں سے پوچھئے کہ برابر ہیں کہ نہیں، تو ہماری آنکھیں کہیں گی کہ جیسے مومن کے دو ہاتھ ایسے کافر کے بھی دو ہاتھ، اللہ نے جیسے چلنے کے لیے دو پاؤں مومن کو دیے، ایسے ہی چلنے کے لیے رب ذوالجلال نے دو پاؤں کافر کو بھی دے دیے۔ یہ منہ میں گوشت کا لوتھڑا زبان کی شکل میں اگر مسلمان کی منہ میں بولتا ہے تو کافر کے منہ میں بھی تو بول لیتا ہے۔ یہ سر کی کھوپڑی میں لگی ہوئی آنکھیں، یہ اگر تمہاری اور میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں تو کافر کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ یہ سینے میں پسلیوں کے پیچھے دھڑکنے والا دل اگر خون کی پمپنگ کر کے ہماری زندگی کو برقرار رکھ رہا ہے تو کافر کی زندگی کو بھی تو برقرار رکھ رہا ہے۔ یہ کانوں کے پردے اگر آپ کو اور مجھے سنائی دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافر کو بھی تو سنائی دے رہا ہے۔ آنکھ کہے گی، مشاہدہ کہے گا کہ دونوں تو برابر ہیں۔ اللہ بار بار فرما رہا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب کیا مطلب بنے گا؟ ہم اپنی آنکھ کی بات کو تو جھٹلا سکتے ہیں، اپنی آنکھ کی مشاہدے کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، پر اللہ کے کلام کو تو ہم جھوٹا نہیں نہ کہہ سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں، آنکھ سے تو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، تو پھر سمجھنا تو ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، کس اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں سادہ لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو فرمایا برابر نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اپنی ساری زندگی میں جب بھی چلے گا تو رسم و رواج کے پیچھے چلے گا، حالات کے پیچھے چلے گا، جیسے ماحول ہوگا ویسی وہ اپنی زندگی بنا لے گا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ کافر اپنی زندگی میں اپنی طبیعت کے حساب سے چلے گا، مومن اپنی زندگی میں نہ رسم و رواج کے پیچھے چلے گا، نہ حالات کے پیچھے چلے گا، نہ ماحول کے پیچھے چلے گا۔ مومن اپنی زندگی میں طبیعت نہیں، اللہ کے دین اور شریعت کے پیچھے چلے گا۔ یہ ہے فرق مومن اور کافر کا کہ مومن طبیعت کے پیچھے نہیں چلتا، مومن شریعت کے پیچھے چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تازہ تازہ بھی رمضان المبارک گزرا ہے، شدید گرمی میں آدھے دن کو الگ خشک ہے، پیاس شدت سے لگی ہوئی ہے اور گھر کی فریج میں پانی کی بوتل بھی موجود پڑی ہے، کمرہ بھی بند ہے، کوئی دوسرا آدمی بھی نہیں دیکھ رہا۔ طبیعت کہتی ہے کہ پانی پی لو، کسی نے کیا کہہ لینا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں پینا، تو مومن طبیعت نہیں شریعت کے پیچھے چلتا ہے۔ مومن کا مزاج طبیعت کی پیچھے چلنے والا نہیں ہوتا، مومن شریعت مطہرہ کے پیچھے چلتا ہے۔ آج دیکھ لو، عید کا دن تھا، گزشتہ دن عید کا ماحول تھا، ہر بندہ عید کے معاملات کے اندر مصروف تھا، عید کی خوشیوں میں مصروف تھا۔ اگر ایک گھر میں رب ذوالجلال نے امتحان اور آزمائش کے پیش نظر ایک بچے کو موت دے دی، فوت ہو گیا، تو طبیعت تو یہ کہتی تھی کہ اس کی موت اور فوت کو چھوڑو، اپنی عید کے معاملات کے اندر جو ہے دیگر معاملات کے اندر چلے جاؤ، لیکن شریعت کہتی تھی کہ اس کو غسل بھی دلوانا ہے، اس کو کفنانا بھی ہے، اس کو دفنانا بھی ہے، اس کا جنازہ بھی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب بھی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہ سارے مومن
عید کے ماحول میں بھی گھر بار چھوڑ کے دنیاوی مصروفیات چھوڑ کے یہاں پہ دعا کے لیے پہنچے تو کیا ثابت ہوا کہ مومن طبیعت کا نہیں شریعت مطہرہ کا پابند ہوتا ہے۔ یہ مومن اور کافر کا بیسیکلی اور بنیادی فرق ہے۔ اگر یہ بات یہاں تک نہیں سمجھ آئی تو دوسرے لفظوں میں دیکھ لیجئے، کوئی شخص بیرون ملک رہتا ہو، اچھے سے ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جائے، اچھا سا ہوٹل ہو، بہترین قسم کی مثالے دار غذاؤں سے بھرا ہوا کھانا اس کے ٹیبل پہ رکھ دیا جائے، پیٹ میں بھوک بھی بہت زیادہ ہو، ٹیبل کی ایک سائڈ پہ کرسی پہ مومن بیٹھا، دوسری سائڈ پہ کافر بیٹھا ہو، کافر دیکھے گا کہ مسالہ پورا ہے، نمک صحیح ہے، مرچیں صحیح ہیں، بنا ہوا اچھا ہے تو وہ کھانا شروع کر دے گا۔ مومن لاکھ بار ٹیسٹ اس کا ہو کبھی بھی کھانا شروع نہیں کرے گا جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ حلال گوشت سے بنا ہوا ہے کہ حرام گوشت سے بنا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حلال کے بعد مومن پھر پرکھے گا کہ جس نے ذبح کیا ہے اس نے چھری پھیرتے ہوئے اللہ اکبر بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، تو وہاں پہ طبیعت نہیں، وہاں پہ بھی شریعت کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ تھی بنیاد۔ اب آگے آئیے کہ جس بندے نے اپنی ساری زندگی یوں گزار لی کہ وہ طبیعت کا تابع دار نہ رہا، وہ شریعت کا تابع دار رہا، وہ رسم و رواج کا نہیں، وہ مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار رہا، جب اس کی موت آتی ہے پھر رب کہتا ہے میرے بندے تو نے ساری زندگی اپنی مرضی نہیں کی، اپنی طبیعت نہیں دیکھی، میری شریعت دیکھی، تو اب آنا جب تو میرے پاس آ رہا ہے تو پھر کافر کے جانے کا انداز اور ہوگا، مومن کے دنیا سے جانے کا انداز اور ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں پورے یقین کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میرا رب فرماتا ہے ما ترددت فی شیء کترددی عن نفس عبد المومن، فرمایا کہ کوئی بھی کام جب میں کرتا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب لفظ تردد جب آپ کے لیے بولا جائے یا میرے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ہے، اور تردد کا معنی ہو جائے گا شک، کہ میں ایک کام کرنے لگا ہوں تو شک پڑ جائے کروں یا نہ کروں، یہ ہمارا تردد ہے۔ اللہ کا تردد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی کام کرتے ہوئے دو آپشن سامنے نہیں آتے کہ دو صورتیں سامنے آ جائیں، فرمایا ہاں جس وقت میرے مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو میری نگاہ قدرت کے سامنے بھی دو آپشن آ جاتے ہیں۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ، فرمایا اس کے مزاج میں موت ناپسند ہے کہ موت اسے بری لگتی ہے، موت اسے پسند نہیں، اور فرمایا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرے بندے کی مرضی نہ ہو اور میں اسے موت دے دوں، بغیر مرضی کہ میں اپنے بندے کو مار دوں، فرمایا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ ایک جملہ صحیح بات ہے، اس کی لجپالی میں اگر ہم ساری زندگی اس رب کی نوکری کریں تو کم ہے۔ وہ عرشوں کا مالک، وہ نبیوں کا خالق، وہ اس جہان کا رازق کتنی مہربانی کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کی ناراضگی کو ناپسند کرتا ہوں، میرا بندہ ناپسند کرے موت اور میں اس پہ طاری کر دوں، فرمایا یہ مجھے ناپسند ہے، میں اس کی رضا کے بغیر اسے موت دینا پسند نہیں کرتا۔ لیکن پھر رب ہے، دونوں فیصلے اٹل ہیں، اذا جاء اجل لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت کا وقت ایک سیکنڈ دیر بھی نہیں ہو سکتی، ایک سیکنڈ پہل بھی نہیں ہو سکتی، یہ بھی نہیں ہے کہ دیر کر دی جائے، اور ادھر سے یہ بھی نہیں کہ بندہ مومن کی مرضی نہ ہو رب مار دے، یہ بھی نہیں، تو پھر وہ تو قادر ہے، وہ عاجز تو نہیں ہے۔ پھر اللہ بندوبست کیا فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہے، گھر کی چارپائی پہ بندہ لیٹا یا ہسپتال میں پڑا ہوا ہو یا خدا نخواستہ روڈ ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو، اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھا دیتا ہے، حجابات اٹھ گئے، اب اس کی نگاہیں یہاں پہ پڑے ہوئے اپنا جنتی گھر دیکھتی ہیں، جنت کا ماحول دیکھتی ہیں، جنت میں بنا ہوا اپنا ٹھکانہ دیکھتی ہیں، اب اس کی نگاہیں جب وہ ماحول دیکھتی ہیں اور ادھر اپنا گھر ٹوٹا پھوٹا دیکھتی ہیں، تو یہ رب سے، یہ بنگلہ بھی ہونا تو جنت کے مقابلے میں ٹوٹا پھوٹا ہی گھر ہے، یہ رب سے پوچھتا ہے یا اللہ یہ حسین مکان جنت میں کس کا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے بندے تیرا ہے، یہ تیرے لیے ہے، تو رب سے عرض کرتا ہے پھر مولا مجھے یہاں پہ کیوں رکھا ہے؟ رب فرماتا ہے یہ روح جو بدن میں ہے نا یہ رکاوٹ ہے، بدن سے نکالنی پڑے گی۔ پھر بندہ خود خوش ہو کے کہتا ہے مولا دیر کس بات کی، اب بدن سے روح کو نکالنا، مجھے
परदेस जन्नत के घर में पहुंचा। बंदे की मर्जी होती है तो बंदे की मौत आती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मौत भी बंदा मोमिन को बंदे की मर्जी के मुताबिक आती है। अब फरिश्ता इज़राइल रूह निकालने लगता है तो निकालने का मामला भी मुख्तलिफ होता है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जिस वक़्त रूह निकालने लगता है अल्लाह फरमाते, ओ पुरसुकून जान निकल, इरजई इला रब्बे के, अपने पालने वाले की तरफ लौट के आ, रादियतम मर्दिया, इस हाल में आ कि रब तुझसे राज़ी, तू अपने परवरदिगार से राज़ी हो। अब बंदा मोमिन के जाने का अंदाज़, इसके एक एक लफ्ज़ पे बात करूँ तो वक़्त बहुत थोड़ा है। यहाँ पे देख लीजिए, इरजई का माना है लौट के आ। लौटा किस तरफ जाता है? जो परदेस हो वहाँ पे लौटना नहीं कहा जाता, जो देश हो वहाँ पे लौटना कहा जाता है। यहाँ पे मैं अपने घर से चल के आया, ये मेरा घर नहीं, यहाँ से मैं अगर आगे बोला की तरफ चला जाऊँ तो ये नहीं होगा कि मैं लौट के बोला चला गया। जहाँ मेरा घर है वहाँ जाऊँगा तो उसे कहा जाएगा कि लौट गया अपने घर की तरफ। अल्लाह फरमाता है लौट गया, क्या मतलब? मेरे बंदे परदेश में दिन गुजार लिए, अब अपने देश में आ जा। जो तेरा देश है वो है, जो तेरे रब का दरबार है वहाँ पे पलट के आ जा। अब इसी मकाम से ढेर सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। लोग पूछते हैं मरने वाला सुनता भी है कि नहीं सुनता, देखता भी है कि नहीं देखता, कुछ कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। सारे झगड़ों में ना पड़ो, आराम से बता दो देश में बंदे की ताकत ज़्यादा होती है कि परदेश में ज़्यादा होती है। लोग कहते हैं ना कि अपने देश का पहलवान भी परदेश में जाके कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे हम बैठे, ये है परदेश, ये परदेसी ज़िंदगी है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और किसी के साथ लड़ भी सकते हैं, अपनी बदला भी ले सकते हैं, किसी की मदद भी कर सकते हैं। तो आपसे मैं पूछता हूँ, परदेश छोड़कर बंदा चला जाएगा अपने देश में, इरजई इला रब्बे के, ताकत घट जाएगी या बढ़ जाएगी? अल्लाह ताकत मज़ीद अता फरमा देगा। हदीस पाक है, ये भी बुखारी शरीफ की, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रायतु जाफ़रन यतीरु मल मलाइकत फिल जन्ना। हुजूर के जो है हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, चचा ज़ाद भाई बहुत हो गए, मौला अली के भाई, सरकार फरमाते मैं जाफ़र को देख रहा हूँ जन्नत में, मेरा जाफ़र फरिश्तों के साथ परवाज़ कर रहा है। अब इंसान आप और मैं नहीं परवाज़ कर सकते। जन्नत में चला गया तो अपने देश में चला गया, जब देश में चला गया तो रब वो ताकतें दे देता है जो दुनिया में भी नहीं होती। लेकिन इस मकाम तक पहुँचने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है और वो यही है कि जैसे रब ने हमें दुनिया में फ़र्क रखा कि मोमिन और काफिर बराबर नहीं हो सकते, तो मोमिन को चाहिए कि मेरी ज़िंदगी के मामलात और हैं, काफिर की ज़िंदगी के मामलात और हैं। मैंने जब भी ज़िंदगी गुजारनी है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारनी है। आप देख लो, एक और बात भी फ़र्क के लिहाज से अर्ज़ करूँ, नमाज़ पढ़ो तो सवाब मिलता है, रोज़ा रखो तो सवाब मिलता है, हज करो तो सवाब मिलता है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन इस्लाम का और मोमिन होने का जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है, नमाज रोज़ा हज ज़कात का तो सवाब मिलना ही है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे जिस उम्मती को रब दुख देता है अल्लाह उस दुख के बदले में भी उसे सवाब अता फरमाता है। अब दुख की लिमिट देखना, दुख इतना नहीं, बड़ा हो तो तब सवाब मिलेगा, छोटा हो तो नहीं मिलेगा। कि किसी का बहुत नौजवान बच्चा चला जाए तब दुख पे सवाब मिलेगा, नहीं। हदीस सुनिए, मा मिन मुस्लिमिन तुसीबुहु शौकतन फ़ी रिजलिहा याजिदु अलमहा, पर मैं मेरे जिस उम्मती के पाँव में कांटा चुभे और उस कांटे का उसे दर्द हो, अल्लाह ये दर्द भी ज़ाया नहीं होने देता, इस पर भी उसे अजर अता फरमाता है। ये ईमान की पावर है ना, ईमान ने रेट बना दिया, इतना शामिल है, अल्लाह अजर फिर भी दे रहा है। और इससे बढ़कर दी सुनो, हैरान हो जाओगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान शरीफ का मफ़हूम है, किसी बंदे ने अपना कोई सामान, दो जेबें थीं, दाईं जेब में डाल दिया, ख्याल ना रहा कि कहाँ पे डाला, हाथ बाएं में चला गया तो जेब खाली थी, थोड़ी सी परेशानी लायक हो गई, क्यों मेरी चीज़ पता नहीं कहाँ पे गई, है पास, चीज़ गुम नहीं हुई,
لیکن ہاتھ الٹا چلا گیا، تھی دائیں میں اور بائیں میں ہاتھ چلا گیا، تو اس وقت جو رنج پہنچتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ رنج بھی رب ضائع نہیں جانے دیتا، اس دکھ پر بھی اللہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی پریکٹیکلی لائف میں بھی اپنے عمل میں سے بتائیں نا کہ ہم مومن ہیں اور دوسرا کافر ہے، ہمارا مزاج نہیں کام کرے گا، ہمارے سامنے شریعت کا مزاج کام کرے گا، ہماری طبیعت نہیں شریعت چلے گی۔ آخری بات اور بات ختم چونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ وقت کے امام ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے شاگرد ہیں، دو شاگرد تھے نا جو مین، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ چھوٹے تھے امام محمد ایک بازار سے گزر کر مسجد میں جاتے، مدرسے میں جاتے، وہاں پہ پڑھتے پڑھاتے، بازار میں غیر مسلموں کی دکانیں تھیں، آپ کا روزانہ وہاں سے گزر ہوتا۔ ایک دن امام محمد بازار سے گزر رہے ہیں، ایک غیر مسلم اپنی دکان سے اٹھا اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکڑ کے کہتا ہے مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ امام محمد کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیا، یعنی مسلمان ہو گیا۔ اب اس کو اس کے ساتھیوں نے جو غیر مسلم تھے انہوں نے تانے دیے، انہوں نے کہا یار اپنا مذہب تو نے چھوڑا، کوئی وجہ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تو نے مذہب چھوڑا ہو، اسلام کا تو نے دیکھا کیا کہ تو اسلام کی طرف چلا گیا، اسلام کی شان تو نے کیا دیکھی، کیا تبلیغ سنی، کیا دعوت دی اس نے؟ اس شخص کا جواب سنو۔ اس شخص نے، غیر مسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو ابھی مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کہا اور کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اسلام کا، بس یہ بندہ میری دکان کے سامنے سے روزانہ گزرتا تھا، میں نے اس نے کی چال ڈھال دیکھی، اس کی گفتار دیکھی، رفتار دیکھی، اس کا اٹھنا دیکھا، اس کا بیٹھنا دیکھا، اس کا بولنا چالنا دیکھا، اس کا کردار دیکھا، اس کا اخلاق دیکھا۔ آج میرے ضمیر نے مجھے کہا یار اٹھ، جس مذہب کا چھوٹا محمد اتنے کمال والا ہے ان کا بڑا محمد کتنی شان والا ہے، اس واسطے کہ یہ چھوٹا محمد اور وہ بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا دل کہنے لگا یہ چھوٹا محمد جس کو میں دیکھ رہا ہوں اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کا کتنا مقام ہوگا۔ ہمارا کردار لوگوں کو تبلیغ کرے، صرف زبان نہیں، ہمارا عمل لوگوں کو تبلیغ کرے، صرف زبان ہی نہیں۔ زبان کی تبلیغ اتنا اثر نہیں کرتی جتنا کردار اثر کرتا ہے۔ کردار سے بندے کو پتہ چلے، غیروں کو پتہ چلے، غیر مسلم کو پتہ چلے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا چال ڈال، اٹھنا بیٹھنا، گفتار رفتار، طریقہ کار بھی غیروں کی طرح ہو جائے تو پھر فائدہ کیا؟ پھر کل موت کے وقت بھی فرق نہیں ہوگا، جیسے اس کی موت میں شدت ادھر بھی شدت۔ اگر آسانی چاہتے ہیں تو اپنا کردار شریعت کے مطابق بنا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا